اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا سبق نماز پر مشتمل ہے۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے یاد کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، اور یاد رکھیے کہ ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ اس لیے ہر حرف میں غور کریں اور اس کے بعد قواعد کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں۔ سب سے پہلے نماز میں ہم پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ اب اس میں لام کو پر پڑھا جائے گا اور کاف کو باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ کاف ہر حالت میں باریک پڑھنا ہے، تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقف کیا تو را ساکن کر کے پڑھا۔ پھر ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب وقف کریں تو کاف کو نرمی سے پڑھیں اور باریک پڑھیں، اور اسی طرح سے آپ نے سنانے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہر حرف کی صحیح خوبصورت ادائیگی ہو اور مکمل صحیح پڑھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ پھر تعوذ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ میں یہ یاد رہے کہ لام کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اس لام سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح صحیح ادائیگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی بھی سورت ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم سورۃ الاخلاص سیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل میں قاف کو پر پڑھا جائے گا، هو اللہ ایسے لام کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد رکوع میں تسبیح رکوع کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ طاق عدد میں پڑھی جائے گی، یعنی 3 کے بعد 5، 7، 9، 11 مرتبہ، جتنی کوشش کی جا سکے۔ تو تسبیح رکوع پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم،
اب اس میں دیکھیں عظیم میں ضا کو نرمی سے پڑھنا یہ ضا کی خوبی ہے اور پر بھی پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہوں گے اور تسمیع اور تحمید پڑھیں گے. سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں بھی رکوع کی تسبیح کی طرح کم سے کم 3 بار تسبیح سجدہ پڑھنا ضروری ہے. سبحان ربی الاعلی، اور اس میں بھی یاد رہے اعلی میں عین کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے تو لفظ صحیح ادا ہوگا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے. نماز کی ہر دوسری رکعت میں اور ہر آخری رکعت میں تشہد پڑھنا ضروری ہے. تو اس میں ہر لفظ میں غور کریں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم.